اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 اور 147 ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جنہیں یہ کتاب بھی اللہ دی گئی ہے، یعنی اللہ کی کتاب، وہ اپنے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ حالات سے واقف ہے۔ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے اور تم شک کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ اس سے پہلے میں نے تفصیل سے دو جماعتوں کا ذکر بیان کیا تھا۔ ایک وہ جماعت ہے جو اپنے نبی کو پہچانتی ہے اور اپنے نبی کی اطاعت کرتی ہے، اپنی نبی کی سنت پر عمل کرتی ہے اور اپنے نبی کی غلامی میں داخل ہو چکی ہے، اور اس پر چل کر وہ اپنی دنیا میں کامران اور گامزن ہے، یعنی کہ صراط مستقیم پر چل رہی ہے، اور ان کے دل اور دماغ جو ہے وہ روشن ہو چکے ہیں، ایمان کے نور سے منور ہیں، اور ایک کامیابی والی زندگی گزار رہے ہیں جس سے ان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ دوسری وہ جماعت ہے جو حق کو چھپاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اسے کوئی علم نہیں، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے، ان کو سب علم ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی کتب سماوی نازل ہوئی ہیں ان کے اندر تفصیل سے یہ بیان تھا کہ ایک آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں جو قیامت تک نبی رہیں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک رہیں گے، اور وہ حق کو چھپا رہے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں انہوں نے نبی کی امتی ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے اور ان کو ماننے کے لیے انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے نبی کی وجہ سے معافی ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ تھی باغ و بہار بن گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا پار ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کی امتی ہونے کی دعا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کا امتی بننے کی خواہش ظاہر کی، اور بعض لوگ ایسے تھے جو اس انتظار میں تھے کہ نبی آنے والے ہیں، لیکن جنہی نبی کی بعثت ہوئی اور نبوت ہوئی تو یہ لوگ بغض کرنے لگے، حسد کرنے لگے اور منکر ہو گئی، ان کے دل و دماغ سیاہ ہو گئے، اور اس طرح ان کے دل و دماغ پر مورے لگ گئی، یعنی کہ یہ دنیا میں بھی ناکام رہے اور آخرت میں بھی جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گا۔ اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کو سننے کے لیے میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی جتنے بھی اس طرح کی اسلامی معلومات ہوں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ ایسی معلومات کو آگے پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور دین و ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔